بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ کی طرف سے ایک اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت قلم اور کاغذ مانگا، اور آپ کو قلم اور کاغذ نہ دینا یہ گستاخی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ سارا اصل میں ملبہ ڈالتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں انہوں نے کاغذ اور قلم لانے سے منع کیا، اگر وہ لے آتے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ دینی تھی اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جانے تھے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کا کوئی مسئلہ ایسا رہ گیا ہے جو آپ نے نہیں بتایا؟ اگر آپ نے اس وقت دین کی کوئی بات بتانی تھی، لکھوانی تھی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائی، تو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہ لکھو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا، تو پھر دین کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا نا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ پوری رسالت پہنچا دیں۔ پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ نے پھر اشارہ کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائے سب کو میں نے تیرا پورا دین بتا دیا۔ ان تین دلائل سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا هل بلغت، ان تین دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کی کوئی بات باقی نہیں رہی۔ آپ نے اس وقت جو بات بتانی تھی وہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے تھے، اس کو دوبارہ آپ نے یاد دہانی کے طور پر لکھوانا تھا۔ پہلی بات، اگر ہم یہ کہیں کہ دین کی بات کوئی رہ گئی تو نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے اوپر دبا آتا ہے، اور قرآن کے اوپر اعتراض آتا ہے، حدیث پر اعتراض آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا اکیلے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یا کسی اور نے بھی روکا ہے؟ اہل بیت نے روکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نے نہیں کہا، جو اعتراض حضرت عمر پر آتا ہے نا وہ اعتراض اہل بیت پر آتا ہے، وہی اعتراض اہل بیت پر آتا ہے۔ یہ حدیث لکھیں جو میں نے آپ کو 3 حوالے لکھائے ہیں نا، 2 حوالے لکھائے نا، 4432 اور 5669، ان 2 میں 114 میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، یہ 2 حوالوں میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ دیکھیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب لاؤ میں تمہیں لکھ دوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہیں، ذرا ان کو آرام کرنے دو، ان کی تکلیف کافی زیادہ ہے، قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت، اہل بیت کا کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ فاختصموا، آپس میں جھگڑنے لگے، اہل بیت کا اختلاف ہوا اور اہل بیت آپس میں جھگڑنے لگے۔ منہم من یقول، کچھ اہل بیت کہنے لگے قربوا، لاؤ کتاب، یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ، کچھ کہنے لگے لاؤ لکھ لیں۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، کچھ اہل بیت وہی بات کہنے لگے جو کہی عمر رضی اللہ عنہ نے، یعنی اہل بیت کا بھی اختلاف تھا۔ اگر تم یہ اکیلا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لگاؤ گے تو غلط ہے، جو حکم اہل بیت پر لگاؤ گے وہی حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لگا دو۔ اب یہاں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی نہیں، یہاں اہل بیت سے مراد وہ اہل بیت نہیں ہے،
اہل بیت سے مراد گھر میں جو افراد موجود تھے، چاہے وہ آپ کی نسل سے تھے یا نہیں تھے، آپ کے حقیقی اہل بیت تھے یا نہیں تھے، بس جو گھر میں موجود تھا اس کو اہل بیت کہہ دیا۔ کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ بات کر سکتا ہے نا، یہ شوشہ بنا سکتا ہے کہ جناب یہاں اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کے وہ اہل بیت مراد نہیں ہے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ دوسرے ویسے جو گھر میں آ جائے وہ اہل بیت مراد ہے۔ پہلی تو بات یہ جھوٹ ہے، یہ فرق کرنے کی دلیل چاہیے۔ دوسرا، ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں نہیں، اس اہل بیت سے مراد وہ اہل بیت ہیں جو واقعتاً آپ کے اہل بیت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں لکھوانا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں لکھوانا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کیا کہاں حوالہ ہے؟ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کے اندر 4447 نمبر حدیث، 4447 4447 نمبر حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، لکھوانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس اہل بیت سے مراد پھر دوسرے اہل بیت نہیں ہے، اس اہل بیت سے مراد یہی اہل بیت ہے جو سننا بھی نہیں چاہتے وہ لکھوانا چاہیں گے، جو سننا بھی نہیں چاہتے وہ لکھوانا چاہیں گے، جو پوچھنا بھی نہیں چاہتے وہ لکھوانا چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے۔ کچھ اہل بیت لکھوانا چاہتے تھے اور کچھ اہل بیت لکھوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ 4447 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری کے ایام میں آپ کے پاس سے باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، کیسے صبح ہوئی؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے۔ تو فَأَخَذَ بِيَدِهِ عباس بن عبد المطلب، علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا عباس بن عبد المطلب نے، اور کہنے لگے انت واللہ بعد 3 عبدالعصا، 3 دن کے بعد نا حالات خراب ہونے والے، اللہ کی قسم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے حالات سے کہ آپ ان قریب اسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، بلکہ یہاں ہی ہے کہ میں نے بنو عبد المطلب کے چہروں کو وفات کے وقت دیکھا ہے۔ میں نے اور بھی کئی وفاتیں دیکھی ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ دیر زندہ۔ اچھا، تو کہنے لگے اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی میرے ساتھ چل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ فَلِنَسْأَلَهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ، تاکہ نا ہم آپ سے پوچھ لیں کہ یہ خلافت کا معاملہ کس کے بارے میں رہے گا، یا آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ ان کانا فینا، اگر تو خلافت ہمارے اندر رہے گی، علمنا ذالک، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، اگر کسی اور کو آپ نے دینی ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا۔ فَأَوْصَى بِنَا، تو آپ چلو کسی اور کو خلافت دیں گے لیکن ہمارے بارے میں کوئی وصیت تو کر ہی دیں گے نا۔ قال علی، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اِنَّا وَاللَّهِ لَإِن سَأَلْنَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، اگر ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا نا اور آپ نے ہمیں خلافت نہ دی تو پھر آپ کے بعد دنیا میں کوئی انسان بھی ہمیں خلافت نہیں دے گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس کا سوال اللہ کے رسول سے میں نے نہیں پوچھنا کہ ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھو، آپ نے جانا ہے تو جاؤ، میں نے سوال۔ یہ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں رائے معلوم کرنا چاہتے، اور ایک وہ ہیں جو پوچھنا بھی سننا بھی نہیں چاہتے۔ اہل بیت کا یہی اختلاف تھا، کچھ اہل بیت سننا اور لکھوانا چاہتے تھے اور کچھ اہل بیت نہ سننا چاہتے تھے نہ لکھوانا چاہتے۔ اور اہل بیت کے اندر کون شامل ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔
जो लिखवाना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। अगर जो हुक्म आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पर लगाओगे, वो हुक्म किस पर लगाना पड़ेगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह पर लगाना, अहले बैत पर लगाना पड़ेगा। और वैसे भी अकली लिहाज से भी यार आप देखें, आपके पास 5 अफराद हो और 5 में से एक ही आपने ऐसा बंदा रखा हो जो आपकी बातों को लिखता है और आपके फरामीन को नकल करता है, और बाकी 4 ये काम नहीं करते, तो मैं कहूँ कि जनाब कलम दो हाथ लगाओ, लाओ, आपको मैं लिखवाना चाहता हूँ, तो फिर इससे मुराद कौन होगा? जो लिखता है वही मुराद होगा ना। सबसे पहले तो उसी को हुक्म होगा ना। अली रजी अल्लाह अन्हु कातिबे वही थे, उमर रजी अल्लाह अन्हु कातिबे वही नहीं थे, तो गोया के हुक्म फिर किसको हुआ? अली रजी अल्लाह को हुक्म हुआ ना। कातिबे वही जो हैं, तो हुक्म ही हजरत अली रजी अल्लाह को हुआ है। अगर वो नहीं लेकर आए तो नाफरमानी किसने की है? किसने की है नाफरमानी? हम उनका भी दिफा करेंगे। वो भी समझते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बीमार हैं। जैसे कोई बीमार आदमी कोई काम करने लगे तो दूसरे हमदर्दी की वजह से कहते हैं आप रहने दें, आप आराम कर लें, आप बैठ जाएं, काम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो ये उनके साथ हमदर्दी होती है, ये उनके साथ दुश्मनी नहीं होती। अगर ये कहा जाए कि नहीं लिखा, नहीं लिखवाया, तो फिर तो नऊज़ बिल्लाह सारा कसूर किसका निकल आता है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। कातिबे वही वो हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। कलम दो हाथ उनके पास होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो कातिबे वही थे ही नहीं, वो लिखते ही नहीं थे, ड्यूटी उनकी नहीं थी। एक और अकली बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का घर कहाँ था? मदीने के दूर वाले किनारे में, अवालिए मदीना में। और ये रिवायत सही बुखारी में अवालिए मदीना के अंदर उनका घर था। सही बुखारी में 89 नंबर हदीस है सही बुखारी में। उमर रज़ी अल्लाह का घर मदीने के किनारे में था और अली रज़ी अल्लाह का घर कहाँ था? अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के घर के साथ। तो अगर आप किसी को कोई यार ये काम करो, ये चीज़ लेकर आओ, तो किसका हक बनता है? करीब वाले का या दूर वाले का? तो अगर नहीं लाए तो फिर भी एतराज़ किस पर आता है? हम किसी पर एतराज़ नहीं करते, असल एतराज़ अली रज़ी अल्लाह पर बनता है। हम किसी पर एतराज़ नहीं करते क्योंकि वो सारे समझते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दीन सारा बता दिया है, हमें सारी बातें मालूम हो चुकी हैं। बस आप अभी बीमार हैं, आप अपनी बीमारी में थोड़ा सा सब्र करें, इसके बाद अगर आप सही होंगे तो आप लिख देंगे, हम लिखवा लेंगे। इसमें एतराज़ वाली बात कोई नहीं है।